بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم جی، میرا نام سرفراز احمد فتحانہ ہے. میں نے اردو میں ایم فل کیا ہوا ہے اور پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور میں بطور ماہر مضمون اردو خدمات انجام دے رہا ہوں. ہوا یہ جی کہ 2011 میں میرے بڑے بھائی کی ہارٹ اٹیک سے سڈن ڈیتھ ہوئی، جس سے مجھے بڑا ذہنی طور پہ پریشان کیا، اثرات ڈالے. ابھی میں اسی پریشانی میں تھا کہ 2013 میں میری والدہ صاحبہ کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ میرے گھر لاہور میں آئی ہوئی تھی، بالکل میرے سامنے تھی. وہ یہ دونوں حادثات، آخری حادثے نے تو مجھے بالکل گھما کے رکھ دیا اور میں شدید طرح کی ایک ڈپریشن بلکہ انگزائٹی اور بالکل ہائی بلڈ پریشر کی صورتحال میں بالکل جکڑا گیا. مجھے سمجھ نہ لگے. اب میری جاب بھی تھی، میری جاب کا تعلق بھی لکھنے پڑھنے سے ہے، کتاب نصاب سازی اور کتاب سازی ہے بنیادی طور پہ ہمارے ادارے میں یہ کام ہے اس پہ، اور اردو کا بڑا ایک خاصا کام ہے، بڑی ذمہ داری کا، بڑی حساسیت کا کام ہے جی. تو وہ میرے ایک میں وہ ڈپریشن اور ٹینشن تھی، پھر اوپر سے پڑھنے لکھنے کا کام، وہ میرے اس چیز کو اور بڑھاتا گیا. خیر میں نے بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا، جن میں ڈاکٹر اشفاق صاحب، ان کو بی پی کے حوالے سے ہارٹ کے پرابلم کو چیک کروائے، اور وہ میری والدہ کے بھی ڈاکٹر تھے. اس کے بعد ڈاکٹر محسن ظہیر صاحب ہیں، ان سے وہ نیورو فزیشین ہیں، ان سے میں نے اپنے یہ اس حوالے سے ڈپریشن کے حوالے سے کروایا. خیر 2013 سے 14-15 تک کوئی مجھے خاص فرق نہ پڑا، لیکن اس کے بعد گریجولی ایک نسخے پہ آ کے میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی، جس میں ویلیکس ایکس آر 75 ایم جی میں صبح ہی کھاتا تھا ڈاکٹر کے مطابق، اور زیسٹل 5 ایم جی اور روزولن 5 ایم جی وہ رات کو کھاتا تھا. اس سے مجھے فرق تو پڑنا شروع ہوا، لیکن اگر میں ایک دن کا بھی ناغہ کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ نہیں بھائی، ناغہ نہیں کر سکتا. ابھی میں اسی معاملے میں تھا کہ مطلب اسی ٹینشن میں تھا کہ مجھے ایک دن میرے ایک دوست کا میسج، یہ حال ہی میں 1 ماہ پہلے ایک دوست کا مجھے میسج آیا واٹس ایپ پہ، جس میں ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو کا کچھ حصہ تھا. خیر میں نے وہ جی انٹرویو دیکھا دوست کا، ڈاکٹر صاحب کا، تو وہ مطلب ان کا تھا، وہ وزڈم والوں کو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہوا تھا انٹرویو. تو میرے لیے ایک بڑی ایک حیرت کی بات تھی کہ مطلب ایک ینگ ڈاکٹر ہیں، کوالیفائڈ مستند ڈاکٹر، آئی سی یو کے ڈاکٹر ہیں، سرونگ ڈاکٹر ہیں، اور باتیں وہ کر رہے ہیں جو کہ ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے تو کرے، وہ تو مطلب کرے. لیکن میرے لیے بڑی یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک سائنٹیفک اپروچ رکھنے والا بندہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام پاک کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے تیقن سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، لیکن ان کی وہ جو پرائرٹی ہوتی ہے نا، وہ اپنے پیشے کو یا ایلوپیتھی کو یا جس شعبے میں وہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ادویات ہے، یہ علاج ہے. لیکن یہ ہمارے محترم بابا جی، جو ڈاکٹر صاحب کو ان کی اجازت سے بابا جی میں بھی کہہ رہا ہوں، تو وہ فرما رہے تھے بڑے تیقن سے کہ جو شفا من جانب اللہ، شفا میں قرآن میں شفا من جانب اللہ، یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن یہ ایک ڈاکٹر کر رہا تھا. میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات. خیر میں نے جی ڈاکٹر صاحب کے سارے وہ جو انٹرویو کا وہ تو کچھ حصہ تھا، میں نے نیٹ سے فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب کے وہ دونوں پارٹ انٹرویو کے نکالے. ایک اور جگہ پہ بھی ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو تھا. کچھ کلپس اور بھی مجھے مست ہیلرز سے وہ ملے جو لوگوں نے کیے ہوئے تھے، جن میں ڈاکٹر سائرہ صاحبہ تھی، ڈاکٹر زینب صاحبہ کا وہ تھا، اور اسی طرح علامہ اقبال میڈیکل کالج والا جو ہوا تھا سیمینار ہوا تھا، اس کی تقاریر وہ میں نے سنی. میں نے کہا یار سرفراز، یہ بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ ایسا ایک وہ لوگ جو ایک پریکٹیکل لوگ ہیں، جو ریسرچ بیس ایجوکیشن کے حامل ہیں. اور چونکہ میرا بھی معاملہ یہی ہے کہ میں مطلب ایم فل میں ایک بندہ اپنے ایجوکیشن میں ریسرچ ہی زیادہ کرتا ہوں. میں بھی عام باتوں کو ماننے والا تو نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول اور قرآن کو تو ہر مسلمان مانتا ہے، لیول مختلف ہو سکتے ہیں.
تو مجھے نا یہ بڑا، میں وہ ساری حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اسی خوشی میں سرمستی میں وہ چیزیں میں دیکھتا گیا اور میرے نا بڑا ایمان تازہ ہوتا گیا کہ یار یہ تو بڑا خزانہ میرے ہاتھ آ گیا۔ خیر جی، میں نے اگلے ہی روز نا صبح ہی نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد ہی نا یہ ماشاءاللہ میں کرنا عمل شروع کر دیا، کسی کو بتایا بغیر، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، چپ کر کے اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کے نا یہ کرتا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ بی پی کا تو ایک ایسی تھی نا ڈیزیز جو ڈائگنوزڈ تھی، ڈاکٹر صاحبان کو پتہ ہے کہ ان امراض کے ریزلٹنٹلی بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کی خانگی لائف کو بھی بہت متاثر کرتی ہیں۔ اصل میں وہ بھی ان چیزوں پہ بھی بڑے اثرات پڑ رہے تھے، میرے لیے وہ بھی بڑی پریشانی کا معاملہ تھا۔ اچھا، اب مجھے شروع کیے ہوئے الحمدللہ میں نے بڑے تیقن سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کا کلام سچا، حرف حرف سچائی پہ مبنی ہے سارا ماشاءاللہ، وہ میں نے جناب بڑی محبت سے شروع کیا۔ تو ابھی تیسرا دن تھا، یقین کیجئے تیسرا دن تھا، مجھے بالکل وہ جو معاملات جو براہ راست ڈپریشن کے، ٹینشن کے یا بی پی کے تھے، میں تو بھول ہی چکا تھا کہ مجھے کبھی یہ چیزیں ہوئی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے رزلٹنٹلی جو پیچیدگیاں تھیں وہ تو ایسی گئیں کہ مجھے بالکل، میں اپنے آپ کو ایسے سمجھنے لگا کہ بالکل جیسے ایک بندہ بالکل کسی بوجھ سے نکل آتا ہے، بالکل ہلکا پھلکا ہو۔ اچھا جی، وہ میں نے جیسے تیسرے دن ہی الحمدللہ بالکل سارا، خیر میں نے بڑی خوشی سے 7 دن پورے کیے، تو یقین کیجئے میں بالکل ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، جسمانی طور پہ، ہر لحاظ سے بالکل فریش ہو گیا۔ میں نے اپنی بیگم سے بھی بات کی، میں نے کہا یار اس طرح ہے، یہ ہم نے کرنا ہے اور یہ کریں۔ بچوں نے بھی پھر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب حقیقت یہ ہے کہ جب بچوں نے کرنا شروع کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سارے بچے اتنا، وہ جیسے ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ شرامہ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے، وہ آپ مجھے خود کہنے شروع کر دیتے دوسرے دن سے کہ پاپا وہ آئے ہم وہ سورہ الرحمن القصیدہ بردہ شریف۔ تو انہی دنوں اتفاق سے یہ ہو رہا تھا کہ گھٹنوں کی درد کی وجہ سے نا میری بیگم صاحبہ بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ اب انہوں نے 2 سے 3 دن ہوئے تھے ابھی یہ سورہ الرحمن اور قصیدہ بردہ شریف جس طرح ڈاکٹر صاحب نے وہ فرمایا ہوا ہے، تو یقین کیجئے وہ بڑے شوق سے، بڑے آرام سے وہ کھڑے ہو کے اسی طرح رکوع و سجود کرتے، اور مجھے اب ہر نماز کے بعد وہ خوشی خوشی بتاتی ہیں جی میں نے وہ اب نماز بالکل اسی طرح رکوع سجود بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اور ان کے اعصاب کے حوالے سے کچھ کھچاؤ سا رہتا تھا، جسم میں اور کچھ معاملات تھے، ساری طرح کی روحانی، قلبی، ذہنی اور جسمانی تمام بیماریوں سے الحمدللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے اور اللہ کریم کے پاک کلام کی برکت سے الحمدللہ ساری اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ اچھا، اب آخر پہ نا جی میں اپنے سارے ایکسپیرینس کو بالکل 2 منٹ میں وہ اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے کہ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں نا جی، ان کو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 2 طرح کا ریلیف میں نے محسوس کیا ہے۔ ایک چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدرت ہے نا، جو قربت ہے، ہمیں پہلے بھی ہمارا یقین ہے، ہر مسلمان کا یقین ہے، خواہ وہ جتنا بھی گنہگاری کرو کہ اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، لیکن اس یقین کا جو لیول اللہ تعالیٰ کی قربت کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا جو احساس اس عمل کے دوران اور بعد ہوا ہے نا، یقین کریں اس کا کبھی پہلے کوئی مثال میری زندگی کے پہلے 35-40 سال کا وہ جو معاملہ ہے، وہ جو جتنے بھی ہیں برکات یا رحمتیں وہ ایک طرف ہے، اور یہ میرے 15 سے 20 دن یا 1 ماہ کا جو معاملہ ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل اللہ تعالیٰ کو اتنے اپنے قریب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پڑھا ہوا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی ہماری قریب ہے، یہ میں نے پڑھا، میرا یقین بھی تھا، لیکن اب میں یقین کریں اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا اللہ میری شہرک سے قریب، وہ میری بات سنتا ہے اور میں قربت کو محسوس کرتا ہوں۔ تو میری سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ سورہ الرحمن
उसी तरीके से जिस तरह बाबा जी ने फरमाया हुआ है सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ वो ज़रूर पढ़े। यकीन करें, यकीन करें, यकीन करें, इतनी बरक़ात हैं, इतनी बरक़ात हैं कि उनको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। ये मैंने महज चंद चीज़ें बताएंगी जो मैं बता सका हूँ। बहुत सारे ऐसे वो महसूसात हैं, ऐसी अल्लाह ताला की रहमतें हैं जो महसूस की जा सकती, जिनको अल्फाज की शक्ल में बयान नहीं किया जा सकता। तो ब्रदर, मेरा सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि जितना हो सके जिस तक आप ये पैगाम शिफा पहुँचाए। और दूसरी बात ये, इससे करैक्टर में बहुत तब्दीली आई है। मैं बता रहा था ना कि इसको दो हिस्सों में हम करें ना। एक तो ये कि बीमारियां ख़त्म, परेशानियां ख़त्म और हर तरह का सुकून ही सुकून। दूसरी चीज़ जो है वो किरदार साजी है। यकीन माने उस दिन का इतना शख्सियत में तहम्मुल पैदा हुआ है, इतना धीमापन पैदा हुआ है, इतना लोगों को माफ़ कर देने का हौसला पैदा हुआ है। और मैं एक बात बताना भूल गया, अभी मेरी बेगम दरमियान में बात कर रही थी कि इसी दौरान में हमारा एक मामला भी चल रहा था अजीज़ों में, और वो बहुत बड़ा मामला था जिस हवाले से हो सकता है शायद हमारी बातें बहुत आगे तक बढ़ जाती। अल्लाह ताला की रहमत से वो मामला इस तरह हाल हुआ कि हम सो के उठे और दिन को हाल हुआ था। तो मैं यकीन कीजिए इस एक्सपीरियंस से मैंने इतना लुत्फ़ उठाया, इतना सुकून उठाया है। और मैं बिल्कुल, ये दवाइयाँ ज़रा पकड़ाइएगा जी, ये हैं जनाब, ये मैंने ली थी ये 31 मार्च को। ये एहतियातन लेके मैंने रख ली कि शायद लॉकडाउन की वजह से मेडिसिन मिले या ना मिले, लेकिन ये यकीन करें ये बिल्कुल जूं की तू पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह इनके खाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आई और ना इंशाल्लाह आएगी। तो मेरी बहुत दर्दमंदाना अपील है, मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से जितनी उसने मुझे तौफीक अता फरमाई, बल्कि मैं कह चुका हूँ अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, जानने वालों को जितना हो सकता है, मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला इस कोशिश में लगा हुआ हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है, जिस मोहब्बत से डॉक्टर साहब हमारे बाबा जी कह रहे होते हैं ना अपने हर दुआया प्रोग्राम में, यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, ये सच है। ये अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के कलाम की बात है, तो फिर सच ही सच है। इसमें शिफा ही शिफा है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर करें, सारी टेंशनों से जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। علم القرآن خلق الإنسان